السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس نے کسی کو جنا نہیں، ولم یولد، اور نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے، وہ کسی سے جنا بھی نہیں گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر اور شریک اور کوئی ساتھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ تمہارے اللہ کا تعارف کیا ہے، تو اللہ نے اپنے تعارف میں یہ صورت اتار دی۔ یہ توحید کامل ہے اس صورت کے اندر۔ توحید کیا ہوتی ہے؟ ان کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب ہے ایک ماننا، ایک سمجھنا، اکیلا سمجھنا۔ اور اللہ کے بارے میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں، تین لفظ بول رہا ہوں، اللہ کو اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں ایک سمجھنا، یہ توحید ہے۔ اور شرک اس کے مد مقابل ہے۔ شرک عمل ہوتا ہے پارٹنرشپ، بھائی والی، حصے داری۔ اور اگر کوئی بندہ کائنات کے اندر اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک سمجھے تو اس نے شرک کیا ہے۔
بندے دو دکان تے بیٹھے ہو نا جی، حصے دار ہو، دو پارٹنر ہو، وہ پھر بیٹھ کے دکان چلا دے۔ اگر کوئی بندہ حصے دار نہ ہوئے تو کسی دکان تے بیٹھ کے کچھ جھگڑا ہو جائے تو وہ چل تھلے اتر، تو حصہ پایا ہے، چل تھلے اتر، دکان ساڑی ہے تو حصہ پایا ہے، چل تھلے اتر۔ یعنی کہ چھوٹی سی دکان پر کوئی بندہ کسی کو شریک سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو پوری کائنات ہے، ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، اور اللہ کی صفتوں جیسی کسی کی صفت بھی نہیں ہے۔ اور تیسرا ہے صفتوں کا تقاضا، وہ تقاضا بھی کسی کا نہیں ہے۔ تقاضا کیا ہوتا ہے سمجھے ذرا؟ میں نے کسی بندے کا ایسا کام کر دیا جو ہونے والا نہیں تھا، وہ کام ہو گیا۔ اب یہ جو میں نے کام کیا ہے نا، یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ بندہ میری عزت کرے، کہ یہ میرا احسان مند ہے۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے نا، یہ اللہ کی پیدائش تقاضا کرتی ہے کہ ہم سجدہ بھی کس کو کریں؟ اللہ کو، کیونکہ دنیا میں کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں جو انسان پیدا کر سکے۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا، یا ایھا الناس یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ تقاضا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، کیونکہ پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ تو انسان بڑا خوبصورت ہے نا، کوئی مکھی نہیں بنا سکتا اللہ کے علاوہ، کوئی مکھی بھی۔ وہ کل میں گفتگو سن رہا تھا کسی دوست کی، وہ کہہ رہا تھا کہ مکھی کی پتہ نہیں کتنی آنکھیں ہوتی ہیں، بڑی نار میں کیا بہنتی پھر بھی گند ہوتے ہی۔ مکھی جس کے ہاتھ بھی ہے، جس کے پاؤں بھی ہے، جس کا دل بھی ہے، چھوٹی سی ہے نا، لیکن مکھی بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، قرآن میں میرے رب کا چیلنج ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے جہاں یہاں ناس کا لفظ ہے نا، مومن کا لفظ نہیں ہے، اللہ نے پوری دنیا کو چیلنج کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اور دنیا دے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا توجہ نال سننا ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں کہ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا توجہ سے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا، بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، ان کی حالت تو یہ ہے، رب نے تو پوری کائنات پیدا کی ہے، یہ تو سارے مل کر ایک چھوٹی سی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چھوٹی سی مکھی۔ آگے اور چیلنج ہے، اللہ کہتے ہیں مکھی بنانا تو دور کی بات ہے نا، ایک ذرہ اٹھا کے لے جائے نا مکھی تو ساری دنیا کی یہ 2 نمبر جتنے بھی ہیں نا، 2 نمبر، یہ ساری دنیا کے مل کر وہ ایک ذرہ بھی واپس ہے نہیں لا سکتا۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں، اللہ اکبر، اللہ لن يخلقوا ذبابا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ فرماتے ہیں طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور۔ اے جڑے لوگاں نو اللہ نو چھڈ کے سجدے کردے نے، آپ بھی کمزور نے، تے جنہاں نو سجدے کردے نے یہ بھی کمزور نے۔ ساری کائنات مل کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتی۔ اللہ تعالیٰ رحمتہ فرمائے،
گجرا والے دے اندر نا مولانا یوسف حرار سن تو بڑے کاروباری سن. اتوں کی مارکیٹ جی سی نا بازار کے اندر صدر بھی سن تو اہل حدیثاں دے بھی سن صدر تو شاعر بھی سن. انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہندے نے اللہ نے اعلان کیتا سارے جہان وچ. یہ رب دا اعلان ہے نا. رب نے اعلان کیتا سارے جہان وچ نبی ولی غوث کتب آ جاؤ میدان وچ مکھی چا بناؤ اسی من لانگے تد تے رب نے توحید والی کر چھڈی حد. اللہ اکبر. اللہ تو علاوہ کوئی اور مکھی بھی نہیں بنا سکتا تے خالق تو پھر اللہ ہی ہوا ہے نا جی. یہ تقاضا کر دی بات کہ جن نے پیدا کیتا ہے سجدہ بھی جس کا کھائیے اسی کا عطا کرنے والا کون ہے. وہ تو روٹی دی گل کرنے وہ گندم دی گل کرنے میں تے تینوں قرآن وچ پانی دا مسئلہ بیان کرنا. سورہ ملک دی آخری آیت اندر اللہ فرماندے نے او دنیا جہان دے لوگوں اگر میں زمین دا پانی تھلے لے جاواں ساری کائنات مل کے جن مرضی بور کر لیں وہ پانی بھی نہیں لیا سکتے تو بندے تو بھوکے مر جان گے. پوری دنیا کی زندگی پانی کے اوپر ہے. تو سے پوچھو گے دلیل کی قرآن چ اللہ فرما دے رہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ نے ہر چیز کی زندگی پانی میں رکھی ہے. تو جندہ پانی مک جائے نا وہ کیا بچہ پیٹ چ ہوتا ہے نا تو ریم چ پانی خشک ہو جائے نا تو بندہ بچہ مر جاتا ہے. وہ کیسا میرے رب نے انتظام کیتا ہے بچے کی خوراک کا انتظام کیتا ہے. جب پانی مک جائے اے ویکھو ذرا میرے بال سارے ویکھو ذرا محبت نہ ویکھو غصے نہ لو محبت مینوں ویکھو نا بابا جی تمہیں ادھر اشرف صاحب میں کہہ رہا مینوں ویکھو توجہ کرو اے دیکھو اے کرو ذرا ادھر زبان دے انگور رکھو نا سجی ہے گلی ہوگی سردی ہوئی. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ زبان خشک ہو جائے تو بندہ مر جائے. یہ زبان خشک ہو جائے تو بندہ انہوں سا ہی نہیں آنا. ایک کون ذات ہے جو 24 گھنٹے تیری زبان کو اس طرح تر رکھتی تو اینا بھی پانی نہیں کہ منہ تو لالو ہی مگر جانا حضرت صاحب سنبھالو کی ہو رہے ہیں اے بھی نہیں. اللہ نے پوری عزت کا احترام کیتا ہے فار ایور. انسان دی زبان خشک رکھیا نہیں تر رکھے کیونکہ اللہ فرماندے نے زندگی ہے ہی پانی میں سے. تے آٹا گننے لگے جب پانی نہ ہوئے تو آٹا گنے جائے گا بول دے نہیں. جب پانی نہ ہوئے تو ہانڈی پک جائے گی. اللہ کا پیغام سچ ہے. دنیا دے اندر اللہ رب العزت نے ساری کائنات دی زندگی نو پانی دے اندر رکھے ہے. پانی تو بغیر بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا. اتنی بڑی اللہ دی نعمت اللہ رب العزت فرماندے نے اگر میں اس پانی نو نیچے ہی لے جاواں ساری دنیا مل کے پانی بھی نہیں لیا سکتی. تو خالق مالک کون ہے رازق کون ہے اللہ. عطا کرنے والا بھی اللہ ہے. جس کا کھائیے اسی کا گائیے. تو معلوم ہوتا ہے کہ جنہیں پیدا کیتا ہے سجدہ بھی انہیں کرنے. اللہ تو علاوہ کسی اور نو سجدہ کرنا جائز نہیں. آؤ رب دی کریے بندگی چھڈ دے وہ بندگی ہوراں دی. آؤ رب دی کریے بندگی چھڈ دے وہ بندگی ہوراں دی. آؤ پھڑیے مرشد مدنی چھڈو پیروی باقی ہوراں دی. جنہیں پھڑ لیا مرشد مدنی وہ تے بندہ ذل جلالے دا ہر ویلے کھلا ہی کھلا دربار اسمانہ والے دا. یہ جی قل ہو اللہ صورت ہے نا بڑی عظیم صورت ہے. یہ رب دا تعارف ہے
جدو آپ سرکار نو پوچھا گیا نا بھی تھوڑے رب دا تعارف کیے تو رب نے سورت اتار دیتی، سونے یہ سورت پڑھ کے سنا دو، یہ میرا سارا ہی تعارف ہے۔ اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد، اے میرے نبی اعلان کر دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کسی اور کی، اللہ بے نیاز۔ لم یلد، اس کی اولاد کوئی نہیں، ولم یولد، اس کے والدین کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کائنات رب نے بنائی، زمین اس نے بنائی، آسمان بنایا، جنگل پہاڑ بنائے، ساری کائنات نو پیدا کرن اندر اس اللہ دا پائی وال بھی کوئی نہیں، شریک بھی کوئی نہیں۔ بڑی عظیم صورت ہے۔ لو پھر گل مکائیے، ذرا توجہ کرو، یہ صورت یہ ثواب بھی بڑا ہے، بڑا ثواب ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے، اے میرے صحابہ، تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا رات نو ایک قرآن دے تیسرے حصے دی تلاوت کرے؟ قرآن 30ویں پارے دے اندر 30 پارے قرآن دے تے تیسرا حصہ 10 پارے بندے نے۔ صحابہ عرض کردے نے آقا اسی اپنا کم کار بھی کرنا ہوندے، کاروبار بھی کرنا ہوندے، 10 پارے پڑھنا مشکل نے، یہ کیویں پڑھ سکنے ہاں؟ آپ سرکار نے فرمایا چونکہ میرے نبی رحمت للعالمین بن کے آئے نے، امت شفیق بن کے آئے نے، آپ نے فرمایا کہ اے میری امت دے لوگوں توجہ نال دھیان نال سن لو، میری امت دے وچوں جڑا بھی بندہ مرد ہوے یا عورت ہوے ایک واری یہ سورت قل هو اللہ پڑھ لوے، عرش والا اللہ انہوں 10 سپاریاں دا ثواب عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ توجہ کرو، پڑھیے ذرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کتنے سپارے ہو گئے؟ اللہ دے فضل 10 سپارے۔ ایک بار پھر پڑھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرا تیرا یقین ہے اللہ دے فضل